حدیث پاک میں آتا ہے، جامع صغیر وغیرہ میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے قرآن پڑھ کے گزر جاتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے قرآن پڑھ کے نہیں گزرتے تھے، بلکہ اس قرآن کی تاثیر، اس کے مفاہیم، اس میں تدبر، اس میں غور و فکر کرتے، جس کے نتیجے میں ہے نا قرآن کے معانی دل پر ایسے اثر انداز ہوتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے، مشکوہ شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کے شب و روز کے اعمال کی گواہ ہیں، آپ خود فرماتی ہیں ایک موقع ایسا بھی تھا، ایک رات ایسی بھی میں نے دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ہیں اور ساری رات ایک ہی آیت کی تکرار ہو رہی ہے۔ حالت قیام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں آپ سورہ مائدہ کی ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ انک ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے کہا ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے غلو کے شکار ہیں، افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک خدا، اس طرح کا ان کا جو تصور ہے، اس تصور کی تردید کرتے ہوئے پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر عرض کریں گے۔ کیا عرض کریں گے؟ اے مولا یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے انہیں عذاب دے، تو چاہے انہیں عذاب دے، تو چاہے انہیں معاف کر دے، تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے اختیار ہے۔ وان تغفر لهم، اور اگر تو معاف کر دے ان کو، فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب بھی ہے، دانا بھی ہے، تو قدرت والا بھی ہے اور حکمت اور دانائی والا بھی ہے، تیری حکمت سے بعید نہیں۔ میں تیرے بندوں کا حوالہ، تیرے بندوں کا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام۔ ایک رقت کی کیفیت طاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک رقت کی کیفیت طاری ہے، بار بار اس منظر کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں جب ہو کا عالم ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر طرف ہر ایک کوئی اپنے لیے سہارے ڈھونڈ رہا ہوگا، اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا سفارشی ڈھونڈ رہا ہوگا، ایسے وقت میں جب سر پر سایہ تک نہیں ہوگا، انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، بیوی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بچے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دنیا میں بڑے بڑے جو دوست کہلاتے تھے آج کوئی دوست ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ ایسے وقت میں جو نبی ہیں وہ نبی بھی اپنی امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا یہ ایسا معاملہ ہے۔ تو اس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ضمن میں یاد کر رہے ہیں، بار بار اس کی تکرار ہو رہی ہے۔ تدبر قرآن کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے تھوڑا بہت بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج ہمارے پاس مزاج نہیں ہے، مساجدوں میں ایک نظم ہے کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قرآن کا درس ہوتا ہے۔ جو لوگ مصروف ہیں، جو لوگ معذور ہیں، جن کے کوئی حقیقی کوئی کام ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی معذور ہیں تو وہ بھی الگ مسئلہ ہے کہ بھائی وہ بڑی مشکل سے جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہیں وقت نہیں ملتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک 5 منٹ وقت قرآن سمجھنے کے لیے اس درس میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن کی تاثیر حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کیا ہے، قرآن کے اثرات کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔
ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے، لیکن جب تک حاضرین محترم عزیزان گرامی قرآن کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری زندگی صحیح ڈگر پر نہیں آ سکتی، صحیح راہ پر نہیں آ سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن سمجھ کر اس کے اثر کو قبول کرنا ہے، اس کے اثر کو قبول کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، اور اس کا موقع آپ کو ماہ رمضان میں ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزے کی برکت سے انسان تھوڑا اپنی مصروفیات سے فرصت پاتا ہے، تو اس کو موقع رہتا ہے کہ وہ درس قرآن میں شریک رہے۔ خود کو اگر کسی بھی زبان میں قرآن پڑھنے آتا ہے اس کو، تو عربی کے تراجم، اردو کے تراجم اور اسی طرح انگلش میں تراجم موجود ہیں، اس سے تھوڑا تھوڑا، پوری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ما لہ وما علیہا، اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم ایک آیت کا اجمالی مفہوم کیا ہے، اس آیت سے ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس آیت سے ہمیں کیا ملتا ہے، اتنا بھی اگر کوشش کرے وہ، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی عبادتوں میں بھی بڑی حلاوت پیدا ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، لیکن جس دن اسے سورہ فاتحہ کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا تو اس کے نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ سورہ اخلاص وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، الم تری کیف وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، لیکن نماز میں پڑھتے ہوئے اسے ان الفاظ کے معانی کا پتہ ہو، اس کے پیچھے چھپا ہوا پس منظر کا پتہ ہو، اللہ کی اس قدرت کے اظہار کا پتہ ہو، جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جیسے ہی آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو وہ منظر یاد آئے گا جب ایک ظالم بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پہنچا تھا، اور اللہ نے اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو، اس کی اللہ کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو خاک میں ملا دیا تھا، معمولی پرندوں کے ذریعے، معمولی پرندوں کے ذریعے۔ تو آقا علیہ السلام ساری رات بس وہی آیت دہراتے رہے، اور ایسی کیفیت طاری ہو گئی، آپ کو اپنی امت کی فکر پیدا ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو ان کا جو معاملہ تھا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تو آپ کو فکر لگ گئی اپنی امت کے بارے میں، میری امت کا کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد سجدوں پہ سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے جا رہے ہیں، رونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، آہوزاری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ کے رسول اللہ کی جناب میں گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پیغام پہنچاؤ، کیا؟ یا محمد انا لنسوک انا نرضیک ولا نسوک فی امتک، یہ پیغام لے کر جاؤ کہ اے حبیب، اے محمد، آپ کی امت کے بارے میں آپ کا رب آپ کو خوش کرے گا، آپ کو غم نہیں دے گا، آپ کو خوش کرے گا، آپ کو غم نہیں دے گا۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ کی وہ آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاثیر کو محسوس کیا، تو شفاعت جیسے عظیم منصب سے آپ کو فائز کیا گیا، اور آپ کے صدقے آپ کی امت کے لیے یہ برکت عطا ہوئی، یہ نعمت عطا ہوئی کہ بروز قیامت جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں پہنچے گا۔ یہ قرآن کی تاثیر کا اثر ہے۔